وہ ہوش میں لوٹی تو جسم میں شدید درد کا احساس ہونے لگا، جان نکلنے لگی جب خود کو انتہائی بے باک لباس میں دیکھا۔ وہ تو پردے دار تھی، سامنے مزمل ہاشمی سگریٹ کے گہرے کش لیتا اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جسے 2 دن پہلے اس نے تھپڑ مارا تھا۔ شکر تمہیں ہوش آیا، میں چاہتا تھا جانے سے پہلے تمہیں بتاؤں کہ تم مکمل بہت حسین ہو۔ کمینگی سے کہتا وہ اسے تنہا چھوڑ چکا تھا جبکہ وہ اجڑی صدمے کی کیفیت میں گھر پہنچی تھی۔ اس کی بیوہ ماں نے اسے مشکل سے سنبھالا تھا، جبکہ انتقام میں اندھا ہونے والا مزمل ہاشمی نہیں جانتا تھا اسی سے عشق کر بیٹھے گا، اور خون کی ایک پتلی سی لہر دروازے کے پاس تھی اور دروازہ کھلنے والا وجود ساکت ہو چکا تھا۔ بیڈ پر پڑی لڑکی نے اذیت سے چھٹکارا پانے کے لیے اپنی نس کاٹ لی تھی۔ ایمان، کیا ہوا تمہیں ایمان؟ ماہین بیگم بھاگ کر اپنی بیٹی کے پاس گئیں، اس کا سر اٹھا کر گود میں رکھا۔ اسے کوئی ہوش نہیں تھا، وہ اس کا چہرہ تھپتھپانے لگی۔ ایمان، اٹھو ایمان! بے ہوش ہو چکی لڑکی پر جیسے موت طاری تھی۔ ماہین بیگم نے اس کی کلائی زور سے پکڑ لی، دوپٹہ کھینچ کر اتارا اور اس کی کلائی کے گرد باندھ دیا۔ ان کے ہاتھ پیر پھول رہے تھے، چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، مگر کسی بھی حالت میں انہیں ایمان کو بچانا تھا۔ انہوں نے ایمبولینس کو کال کی، مگر جیسے ہی وہ کسی کو مدد کے لیے بلانے گیٹ پر گئیں، ایک سیاہ بڑی گاڑی آئی، گیٹ کے سامنے آ رکی۔ ماہین بیگم ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ دروازہ کھلا اور ابتر حلیے والا مزمل ہاشمی باہر نکلا۔ اس نے جو دیکھا اس سے اس کے قدم زمین میں گڑ گئے۔ ایمان فرش پر بے جان پڑی تھی، اس کی کلائی سے خون بہہ رہا تھا۔ اس نے خود کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی۔ ایمان! مزمل کے منہ سے چیخ نکلی، وہ بھاگا، اسے اٹھایا۔ ماہین بیگم رو رہی تھی، میری بچی، میری ایمان! جلدی سے گاڑی نکالی گئی، ایمان کو ہسپتال لے جایا گیا۔ راستے میں مزمل ایمان کے بے جان وجود کو دیکھے جا رہا تھا۔ یہ کیا کر دیا تھا اس نے؟ اس کی انا، اس کا غصہ، اس نے اس خوبصورت باوقار لڑکی کو کہاں پہنچا دیا تھا؟ ہسپتال پہنچ کر ڈاکٹروں نے بتایا کہ حالت سیریس ہے، خون زیادہ بہہ گیا ہے۔ ICU کے باہر بیٹھا مزمل ہاشمی، جس نے زندگی میں کبھی ہار نہیں مانی تھی، آج ہار گیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ رات بھر ہسپتال کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھا رہا، رب کے حضور گر گڑا کر دعائیں مانگتا رہا۔ وہ ایمان کی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے کتنا برا کیا ہے۔ اس نے ایک پھول جیسی لڑکی کو مسل دیا تھا۔ وہ عشق جو ایک گندی ہوس اور انا سے شروع ہوا تھا، اب خوفناک پچھتاوے اور جان لیوا فکر میں بدل گیا تھا۔ وہ اپنی جان کے بدلے بھی ایمان کی صحت واپس چاہتا تھا۔ 3 ماہ پہلے اسلام آباد پر ایک سنہری صبح اپنے پر تول رہی تھی۔ افق پر پھوٹنے والی نرم روشنی نے شہر کے در و دیوار کو ایک خوشگوار رنگ میں رنگ دیا تھا۔ پرندے چہچہا رہے تھے اور فضا میں ایک عجیب سی تازگی تھی۔ یہ صبح ایمان کے لیے دیگر صبحوں سے کچھ مختلف تھی۔ یہ اس کی زندگی کا ایک نیا باب کھولنے والی تھی، یا شاید ایک طوفان کا پیش خیمہ۔ ایمان اپنے کمرے میں مصلی پر بیٹھی نماز فجر ادا کر رہی تھی۔ اس کا چھوٹا سا کمرہ، جس کی دیواروں پر ہلکا گلابی رنگ تھا، ایک کھڑکی سے صبح کی پہلی کرنیں اندر جھانک رہی تھی۔ کمرے میں ایک پلنگ، ایک چھوٹی سی الماری اور ایک میز کرسی کے علاوہ کچھ خاص نہ تھا، مگر ایمان نے اسے بڑی محبت سے سجا رکھا تھا۔ نماز میں اس کا دل اللہ کے حضور گڑ گڑا رہا تھا۔ دعا تھی آج کا دن اس کے لیے آسانی لائے، اس کی محنت ٹھکانے لگی اور اسے وہ سہارا مل جائے جس کی اسے اور اس کی ماں کو اشد ضرورت تھی۔ یہ ان کا آبائی گھر تھا، چھوٹا مگر پرسکون۔ ایک صحن تھا جس میں چند پودے لگے تھے اور ایک بیل تھی جو دیوار پر چڑھی ہوئی تھی۔ گھر کی ہر چیز ایک متوسط طبقے کی نشاندہی کرتی تھی، جہاں ضرورتیں بمشکل پوری ہوتی تھیں، مگر عزت نفس کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑا گیا تھا۔ ایمان کے والد قاسم صاحب ایک باوقار انسان تھے۔ جب تک وہ زندہ تھے گھر میں خوشحالی اور سکون تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو شہزادیوں کی طرح رکھتے تھے اور بیٹے کو کندھے کا سہارا سمجھتے تھے۔ ان کی آمدنی اتنی تھی کہ گھر کے اخراجات آسانی سے پورے ہو جاتے، بچوں کی تعلیم و تربیت بہترین طریقے سے ہو رہی تھی، اور مستقبل کے لیے بھی انہوں نے کچھ پس انداز کر رکھا تھا۔ مگر پھر ایک دن اچانک ان کی وفات ہو گئی۔
جیسے آسمان گر پڑا ہو۔ قاسم صاحب کے جانے کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ بیٹا جو ان کا سہارا بننا چاہیے تھا، شادی کے بعد اپنی بیوی کے اکسانے پر الگ ہو گیا۔ پہلے تو کچھ عرصہ ماں اور بہن کی خبر گیری کی، مگر آہستہ آہستہ اس نے آنکھیں پھیر لی۔ شاید اپنی نئی زندگی کی مصروفیات میں اسے پرانے رشتے بوجھ لگنے لگے۔ ماہین بیگم جو ساری عمر ایک سہاگن اور پھر ایک باہمت بیوہ کے طور پر گھر اور بچوں کو سنبھالتی رہیں، اب بے حد کمزور اور پریشان رہنے لگی تھی۔ وہ سلائی کڑھائی کا کچھ کام کرتی، مگر اس سے اتنی آمدنی نہ ہوتی کہ گھر کے اخراجات اور بیماریوں پر اٹھنے والے اخراجات پورے ہو سکیں۔ ایمان نے اپنی ماں کی پریشانی دیکھی تو اس کا دل کٹ گیا۔ وہ ابھی تعلیم مکمل کر ہی رہی تھی جب والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا۔ اس نے ہمت نہ ہاری اور جیسے تیسے تعلیم مکمل کی۔ اب اسے صرف اور صرف ایک فکر تھی، اپنی ماں کا سہارا بننا۔ وہ چاہتی تھی کہ ماں کو دوبارہ وہ سکون دے سکے جو والد کی زندگی میں تھا۔ اس کے لیے اسے نوکری کی ضرورت تھی۔ پچھلے کئی مہینوں سے وہ در بدر پھر رہی تھی، مختلف جگہوں پر درخواستیں دے رہی تھی، انٹرویو دے رہی تھی، مگر کامیابی ہاتھ نہیں آ رہی تھی۔ ہر ناکامی اسے اور اس کی ماں کو مزید مایوس کر دیتی۔ مگر آج کا دن امید کی ایک نئی کرن لے کر آیا تھا۔ بڑی مشکل اور کئی سفارشوں کے بعد اسے ایک بہت بڑی کمپنی میں انٹرویو کے لیے بلایا گیا تھا۔ کمپنی کا نام اور اس کے مالک کا رعب دبدبہ اسے پہلے ہی معلوم تھا۔ مزمل ہاشمی بزنس ٹائکون ایک ایسا نام تھا جو کاروباری دنیا میں ہلچل مچا دیتا تھا۔ اس کی شخصیت کے بارے میں طرح طرح کی کہانیاں مشہور تھیں۔ کوئی اسے انتہائی قابل اور ذہین کہتا تو کوئی اسے مغرور اور سخت گیر۔ ایمان نے کبھی ان باتوں پر زیادہ دھیان نہیں دیا تھا۔ اس کے لیے وہ شخص صرف اس کے لیے روزگار کا ذریعہ بن سکتا تھا۔ نماز سے فارغ ہو کر ایمان نے سجدہ شکر ادا کیا اور پھر آہستگی سے مصلی طے کر دیا۔ کمرے میں روشنی پھیل چکی تھی۔ وہ بستر پر رکھے اپنے لباس کی طرف بڑھی۔ ایک سلیقے سے استری کیا ہوا گرے کلر کا گاؤن جس پر ہلکی پھلکی کڑھائی تھی، اس کا آج کا پہناوا تھا۔ ایمان پردہ کرتی تھی اور اس بات پر سختی سے عمل پیرا تھی۔ اس کا لباس ہمیشہ باوقار اور جسم کو مکمل ڈھانپنے والا ہوتا تھا۔ اس نے احتیاط سے گاؤن پہنا، اپنے بالوں کو سمیٹ کر دوپٹہ اوڑھا اور پھر آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر نقاب کا جائزہ لیا۔ اس کا چہرہ اگرچہ سادہ تھا مگر آنکھوں میں ایک ذہانت اور عزم کی چمک تھی۔ اس نے خود کو دیکھا اور ایک لمبی سانس لی۔ آج اسے اپنا بہترین تاثر دینا تھا۔ امی ناشتہ تیار ہے تو دے دیں، مجھے نکلنا بھی ہے۔ اس نے کمرے سے باہر آتے ہوئے آواز لگائی۔ اس کی آواز میں تھوڑی سی جلدی تھی۔ ماہین بیگم جو باورچی خانے میں ناشتہ تیار کر رہی تھی آواز سن کر باہر آئیں۔ ان کے چہرے پر فکر اور امید دونوں کے ملے جلے تاثرات تھے۔ وہ چھوٹے سے ڈائننگ میز پر جو صحن کے ایک کونے میں رکھا تھا پراٹھوں اور اچار کی پلیٹیں لا کر رکھ رہی تھیں۔ ان کا گھر اگرچہ بڑا نہیں تھا مگر ماہین بیگم نے اسے بڑی محبت اور سلیقے سے سنبھال رکھا تھا۔ صحن میں لگے پودے ان کی محنت کا ثبوت تھے۔ یہ لو ناشتہ، انہوں نے پلیٹیں رکھتے ہوئے کہا۔ اچھے سے کھا کر جانا، خالی پیٹ نہیں جاتے۔ ماہین بیگم کی ممتا بھری نصیحت سن کر ایمان کے ہونٹوں پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ آئی۔ ان کی ماں جو ساری عمر ناز و نعم میں پلی بڑھی تھی اب اس عمر میں اکیلے گھر کا بوجھ اٹھا رہی تھی۔ والد صاحب کی پینشن اتنی نہ تھی کہ گزرا اوقات ہو سکے اور بیٹے نے ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ ایمان کا دل کٹ گیا۔ وہ کرسی پر بیٹھ گئی اور ماں کی طرف دیکھا۔ ماہین بیگم واپس باورچی خانے میں چلی گئی۔ ایمان نے پراٹھے کا ایک لقمہ توڑا اور اچار کے ساتھ اسے منہ میں رکھا۔ اچار کا ذائقہ زبان پر پھیلا تو اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اسے یاد آیا اس کے بابا جب تک زندہ تھے ان کا ناشتہ کتنا شاندار ہوا کرتا تھا۔ گھر میں ہر وقت خوشی اور چہل پہل رہتی تھی۔ دسترخوان پر طرح طرح کی چیزیں ہوتی، سب ہنستے بولتے ناشتہ کرتے۔ بابا خاص طور پر ایمان اور اس کی بہن کے لیے ان کی پسند کی چیزیں لاتے تھے۔ وہ دن کتنے خوبصورت تھے، مگر اب یہ سادگی، یہ ضرورت کی زندگی اسے اندر تک دکھا رہی تھی۔ اچار کو دیکھتے ہوئے اسے اپنے بابا کی وہ بات یاد آئی جب وہ کہتے تھے کہ بیٹا جب کچھ نہ ہو تو اچار اور پراٹھا بھی بادشاہوں کا ناشتہ ہوتا ہے۔
ان کے لفظوں میں کتنی حکمت اور قناعت تھی۔ ایمان نے اپنے آنسوؤں کو پلکوں کے بند میں روکا۔ یہ وقت کمزور پڑنے کا نہیں تھا، اسے مضبوط رہنا تھا، اسے اپنی ماں کے لیے مضبوط رہنا تھا۔ اس نے تیزی سے سارے خیالوں کو جھٹکا اور ناشتہ کرنے لگی۔ پراٹھے کا ہر لقمہ اسے قوت دے رہا تھا، آگے بڑھنے کا حوصلہ دے رہا تھا۔ ماں بھی باورچی خانے سے باہر آ کر وہیں کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ ان کی خاموش نظروں میں بہت ساری دعائیں اور فکریں تھیں۔ ناشتہ ختم کر کے ایمان اٹھی۔ اوکے ماں، اس نے ماہین بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ دعا کرنا نوکری مل جائے، اس کی آواز میں عزم تھا۔ اس نے اپنا نقاب درست کیا جو اس نے چہرے پر ڈال رکھا تھا، ضروری کاغذات جو اس نے رات ہی ایک فائل میں سنبھال کر رکھ لیے تھے اٹھائے۔ فائل اس کے مستقبل کی چابی تھی۔ انشاءاللہ مل جائے گی، ماہین بیگم نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ ان کی ہتھیلیاں گرم تھیں۔ تم نے محنت کی ہے، اللہ تمہاری محنت کا پھل ضرور دے گا، بس پریشان نہ ہونا۔ ایمان نے ماں کو گلے لگایا۔ ماہین بیگم نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اس بوسے میں بہت ساری محبت، بہت ساری دعائیں شامل تھیں۔ وہ دروازے تک آئی۔ ماہین بیگم اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ باہر پہلے سے بلائی ہوئی کیب کھڑی تھی۔ ایمان نے آخری بار ماں کو دیکھا، انہیں بوسہ دیا اور جلدی سے کیب میں بیٹھ گئی۔ جیسے ہی کیب چلی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، ماں اب بھی دروازے پر کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ ہلا کر خدا حافظ کہا۔ کیب سڑک پر دوڑنے لگی۔ اسلام آباد کی صبح کی خوبصورتی، ہریالی اور خوبصورت عمارتیں اس کے دل کو قدرے سکون دے رہی تھیں، مگر ایک عجیب سی گھبراہٹ بھی اسے محسوس ہو رہی تھی۔ آج پہلی بار وہ مزمل ہاشمی سے ملنے والی تھی، وہ شخص جس کا نام ہی کافی تھا، ایک بزنس ٹائکون، پر اثر شخصیت کا مالک۔ کیب ایک فلک بوس عمارت کے سامنے آ کر رکی۔ یہ مزمل ہاشمی کی کمپنی کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ ایمان نے سر اٹھا کر عمارت کو دیکھا۔ شیشے اور اسٹیل سے بنی یہ عمارت اسلام آباد کے نیلے آسمان کو چھو رہی تھی۔ اس کی بلندی اور شان و شوکت ایمان کے چھوٹے سے گھر اور محلے سے بالکل مختلف تھی۔ یہاں قدم رکھتے ہوئے اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی دوسری دنیا میں آ گئی ہو، ایک ایسی دنیا جہاں پیسہ بولتا تھا، جہاں طاقت کا راج تھا اور جہاں اس جیسی ایک عام لڑکی کا کوئی وجود نہ تھا۔ ایک لمحے کو اس کا دل بیٹھنے لگا، مگر پھر اسے ماں کا چہرہ یاد آیا، ان کی امیدیں اور دعائیں یاد آئیں۔ اس نے دل کو مضبوط کیا اور کرائے کے پیسے ادا کر کے کیب سے باہر نکلی۔ عمارت کے اندر کا منظر اور بھی مرعوب کن تھا۔ وسیع و عریض لابی، قیمتی قالین، چمکتی ہوئی ماربل کے فرش اور جدید آرائش، ہر طرف مصروف لوگ تیز قدموں سے چل رہے تھے۔ ایمان نے اپنے نقاب کو ایک بار پھر درست کیا، گہرے سانس لیے اور استقبالیہ کاؤنٹر کی طرف بڑھی۔ وہاں بیٹھی خوش لباس لڑکی نے اسے مسکرا کر خوش آمدید کہا۔ ایمان نے اسے اپنے انٹرویو کے بارے میں بتایا۔ جی میڈم ایمان، آپ تشریف رکھیں، مسٹر ہاشمی کے سیکرٹری آپ کو اطلاع دیں گے، وہ ابھی ایک میٹنگ میں مصروف ہیں۔ ایمان نے شکریہ ادا کیا اور انتظار گاہ میں آ کر بیٹھ گئی۔ انتظار گاہ کسی 5 اسٹار ہوٹل کی لابی سے کم نہ تھا۔ آرام دہ صوفے، خوبصورت پینٹنگز اور ایک دیوار پر لگی بڑی اسکرین جس پر کمپنی کے اشتہارات چل رہے تھے۔ یہاں پہلے سے چند لوگ موجود تھے، وہ بھی شاید کسی ملاقات یا انٹرویو کے لیے آئے تھے۔ سب انتہائی پروفیشنل لباس میں تھے، مرد سوٹ بوٹ میں اور خواتین ویسٹرن یا مہنگے فارمل ایسٹرن ویئر میں۔ ایمان کو اپنا سادہ گرے گاؤن اور نقاب ان سب کے درمیان قدرے مختلف محسوس ہوا۔ اس نے خود کو سمیٹا اور ایک کونے والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی فائل کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اس فائل میں نہ صرف اس کی تعلیمی اسناد تھیں بلکہ اس کے کچھ ذاتی خواب اور مجبوریاں بھی تھیں۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کی گھبراہٹ بڑھ رہی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ اسے معلوم تھا کہ یہاں مقابلہ سخت ہے اور نوکری کی شدید ضرورت۔ انتظار گاہ میں وقت آہستہ آہستہ سرک رہا تھا۔ لوگ آ رہے تھے، جا رہے تھے، فون پر بات کر رہے تھے یا لیپ ٹاپ پر کام۔ ایمان بس خاموشی سے بیٹھی رہی، ارد گرد کے ماحول کو جذب کر رہی تھی اور اپنے انٹرویو کی تیاری کر رہی تھی۔ اس کے ذہن میں ممکنہ سوالات دہرائے اور ان کے جوابات سوچے جو اس نے بڑی محنت سے تیار کیے تھے۔ کافی دیر انتظار کے بعد ایک خوش اخلاق نوجوان سیکرٹری اس کے پاس آیا۔ مس ایمان، مسٹر ہاشمی اب فارغ ہیں، آپ میرے ساتھ آئیے۔
ایمان کا دل ایک لمحے کو زور سے دھڑکا. اس نے گہرے سانس لیے, اٹھی اور سیکرٹری کے پیچھے چل پڑی. وہ اسے ایک طویل کوریڈور سے گزارتا ہوا ایک بڑے دروازے تک لے گیا. دروازے کے باہر مزمل ہاشمی کا نام اور عہدہ لکھی ہوئی تختی لگی تھی. یہ وہ لمحہ تھا جس کا اسے انتظار تھا. سیکرٹری نے دروازے پر دستک دی اور اندر جانے کی اجازت ملنے پر دروازہ کھول دیا. سر, مس ایمان انٹرویو کے لیے آئی ہیں. اندر بھیج دو. اندر سے ایک رعبدار آواز آئی. ایمان نے قدم اندر رکھا. کمرہ اتنا بڑا تھا کہ شاید ان کا پورا گھر اس میں سما جاتا. ایک طرف شیشے کی بڑی سی کھڑکی تھی جہاں سے اسلام آباد کا خوبصورت منظر دکھائی دے رہا تھا. دوسری طرف جدید آرائش, قیمتی فرنیچر اور کتابوں سے بھری الماریاں تھیں. کمرے کے وسط میں ایک بہت بڑا ڈیسک تھا جس کے پیچھے بیٹھا شخص اسے دنیا کا سب سے طاقتور انسان محسوس ہوا. مزمل ہاشمی. اس نے پہلی بار اسے دیکھا تھا. وہ ڈیسک کے پیچھے ایک آرام دہ کرسی پر بیٹھا تھا. اس کی شخصیت میں ایک عجیب روب اور دبدبہ تھا. گندمی رنگت, ستواں ناک, گہری آنکھیں جس میں ایک عجیب سی چمک تھی, اور چہرے پر ایک سنجیدگی جو اسے اس کی عمر سے کچھ بڑا دکھا رہی تھی. اس نے سوٹ پہنا ہوا تھا جو اس پر بے حد سج رہا تھا. اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی بیزاری یا تھکن کے تاثرات تھے. ایمان نے جھجکتے ہوئے سلام کیا. السلام علیکم سر. مزمل ہاشمی نے سر اٹھا کر اسے دیکھا. اس کی نظریں لمحہ بھر کے لیے ایمان کے نقاب پوش چہرے پر ٹھہری. ان آنکھوں میں کوئی تاثر پڑنا مشکل تھا. وعلیکم السلام, بیٹھیں. اس نے ڈیسک کے سامنے رکھی کرسی کی طرف اشارہ کیا. ایمان نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے خود کو قدرے پرسکون کرنے کی کوشش کی. اس نے اپنی فائل گود میں رکھ لی. کمرے میں ایک خاموشی سی چھا گئی جو ایمان کو بے چین کر رہی تھی. مزمل ہاشمی نے اپنے سامنے رکھی فائل کھولی اور نظریں جھکا لی. تو مس ایمان, آپ نے حال ہی میں اپنی تعلیم مکمل کی ہے؟ اس کی آواز گہری اور بااختیار تھی. جی سر. اور آپ کے والد؟ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے. یہ سوال اچانک تھا اور ایمان کے دل کو چھو گیا. اس نے آہستگی سے جواب دیا. جی سر, ان کو فوت ہوئے 3 سال ہو گئے ہیں. مزمل نے سر ہلایا, نظریں فائل پر جمائے رکھیں. آپ کو یہ نوکری کیوں چاہیے؟ یہ سوال براہ راست تھا. اس نے نظریں اٹھا کر مزمل ہاشمی کو دیکھا. اس کے چہرے پر اب بھی کوئی خاص تاثر نہ تھا. جی سر, جھوٹ نہیں بولوں گی, مجھے اپنی والدہ کا سہارا بننا ہے, پیسے کمانے ہیں. مزمل نے فائل ایک طرف رکھی اور اب اس کی گہری نظریں سیدھی ایمان کے چہرے پر تھیں. اگرچہ اس نے نقاب پہنا ہوا تھا مگر آنکھیں سب کچھ کہہ رہی تھیں. مزمل کی نظروں میں ایک سوال تھا, ایک تجسس تھا. اس سے زیادہ خوبصورت آنکھیں اس نے پہلے نہیں دیکھی تھی. ایمان کو مزمل کی آنکھوں میں ایک عجیب سی شدت محسوس ہوئی. اسے لگا جیسے وہ اس کی روح تک میں جھانک رہا ہے. اس کی گھبراہٹ بڑھ گئی. آپ کے پاس تجربہ تو کچھ خاص نہیں ہے؟ مزمل نے اگلا سوال کیا. سر, میں سیکھنے کے لیے تیار ہوں. میں نے اپنی تعلیم کے دوران کچھ انٹرنشپ کی ہیں. میں محنتی ہوں اور مجھے یقین ہے کہ میں کمپنی کے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہوں. ایمان نے مضبوط لہجے میں جواب دینے کی کوشش کی. اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے مزمل ہاشمی ایک لمحے کے لیے خاموش رہا. وہ ایمان کو غور سے دیکھ رہا تھا. اس کی آنکھیں ایمان کے نقاب پر ٹک گئیں. آپ نے ہماری کمپنی میں ہی اپلائی کیوں کیا؟ یہاں کام کا دباؤ بہت زیادہ ہوتا ہے. مزمل نے اگلا سوال کیا. سر, یہ ایک بہت بڑی اور معتبر کمپنی ہے. یہاں سیکھنے کے بہت مواقع ہیں. میں خود کو چیلنج کرنا چاہتی ہوں اور میں جانتی ہوں کہ اگر مجھے یہاں موقع ملا تو میں خود کو ثابت کروں گی. ایمان نے پر اعتماد لہجے میں جواب دیا. مزمل ہاشمی نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا. یہ مسکراہٹ اس کی گہری آنکھوں تک نہیں پہنچی تھی. خود کو ثابت بھی کرنا ہے, پیسے بھی کمانے ہیں. اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا. جی سر, میں مشکل حالات سے گزری ہوں. میں جانتی ہوں کہ محنت کیا ہوتی ہے. میں اس نوکری کے لیے بہت پرعزم ہوں. ایمان نے اپنی آنکھوں میں موجود عزم کو زبان پر لانے کی کوشش کی. مزمل ہاشمی نے ایک لمبا سانس لیا. وہ اپنی کرسی پر پیچھے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا. اس نے اپنے ہاتھ جوڑے اور اپنی انگلیوں کو دیکھا. کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی. یہ خاموشی ایمان کے لیے کسی امتحان سے کم نہ تھی. وہ انتظار کر رہی تھی. اس کے دل کی دھڑکن تیز تھی. آخرکار مزمل ہاشمی نے سر اٹھایا. اس کی آنکھوں میں وہی گہرائی تھی. ٹھیک ہے, آپ کا انٹرویو ہو گیا. جی سر. ایمان حیران ہوئی. اسے لگا جیسے ابھی تو انٹرویو شروع ہوا ہی نہیں.
آپ کو سلیکشن کے بارے میں جلد ہی مطلع کر دیا جائے گا، اس نے کہا۔ اس کا لہجہ حتمی تھا۔ ایمان کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کہے۔ انٹرویو اتنا مختصر؟ اس نے تو ابھی بہت ساری باتیں بتانی تھیں، وہ ابھی تک اپنی ساری صلاحیتیں پیش نہیں کر پائی تھی۔ اس نے ہمت کر کے کہا، سر کیا میں 1 منٹ؟ مزمل ہاشمی نے اپنی گہری آنکھوں سے اسے دیکھا اور ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ بس آپ جا سکتی ہیں۔ اس لہجے میں مزید بات کرنے کی گنجائش نہیں تھی۔ ایمان کو محسوس ہوا جیسے اس کی ساری امیدیں بند گلی میں آ گئی ہوں۔ وہ اٹھی، ایک بار پھر سلام کیا اور آہستہ قدموں سے دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازے پر پہنچ کر اس نے ایک بار پیچھے مڑ کر دیکھا۔ مزمل ہاشمی اب بھی اسی طرح بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں وہی ناقابل فہم تاثر تھا۔ ایمان کو لگا جیسے وہ محض ایک انٹرویو دینے والی امیدوار نہیں تھی، بلکہ اس کی نظروں میں کوئی اور ہی چیز تھی۔ ایمان نے دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی۔ باہر کی راہداری اسے ایک بار پھر وسیع و عریض محسوس ہوئی۔ وہ آہستہ قدموں سے انتظار گاہ کی طرف بڑھی۔ اس کے ذہن میں ابھی تک مزمل ہاشمی کی آنکھیں گھوم رہی تھیں۔ وہ ایک طاقتور اور پراسرار شخصیت کا مالک تھا۔ اس کی گفتگو مختصر مگر پر اثر تھی۔ ایمان کو نہیں معلوم تھا کہ یہ انٹرویو کیسا رہا۔ کیا اسے نوکری ملے گی؟ اس کا دل غیر یقینی کیفیت میں مبتلا تھا۔ رات اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ شباب پر تھی۔ اسلام آباد کا ایک پوش نائٹ کلب جہاں امیر زادے اور بزنس ٹائکونز اپنے دن بھر کی تھکن اور بوریت مٹانے آتے تھے۔ فضا میں تیز موسیقی گونج رہی تھی۔ رنگ برنگی روشنیاں کلب میں موجود ہجوم پر پڑ رہی تھیں اور ایک عجیب سی سرشاری کا عالم تھا۔ یہ مزمل ہاشمی کی دنیا تھی، ایک ایسی دنیا جہاں ہر چیز بکاؤ تھی، جہاں رشتے محض ضرورت اور جسمانی خواہشات کی تسکین کا ذریعہ تھے۔ دن کو جو شخص کارپوریٹ دنیا کا بادشاہ بنا پھرتا تھا، رات کے اندھیروں میں اس کا اصل روپ سامنے آتا تھا۔ مزمل ہاشمی کلب کے ایک کونے میں مخصوص VIP لاؤنج میں بیٹھا تھا، جہاں سے وہ بغیر کسی رکاوٹ کے ارد گرد کا جائزہ لے سکتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں مہنگے مشروب کا گلاس تھا اور اس کی آنکھیں کلب میں موجود حسین چہروں کا طواف کر رہی تھیں۔ اس کے نزدیک یہ سب محض کھیل کا حصہ تھا۔ لڑکیاں اس کے لیے سوٹ جیسی تھیں، ایک بار پہنا اور پھر اتار دیا۔ وہ خوبصورت، ماڈرن اور بے باک لڑکیوں پر پیسہ پانی کی طرح بہاتا، مگر دل کے دروازے پر ہمیشہ پہرا رکھتا۔ محبت، جذبات، احساسات، یہ سب اس کے لیے لغو چیزیں تھیں۔ اس کی زندگی میں صرف طاقت، پیسہ اور عارضی لذت تھی۔ آج رات اس کی نظر انتخاب ایک نئی لڑکی پر پڑی تھی، الینا، کلب کی جانی پہچانی شخصیت، خوبصورت، ماڈرن اور خود کو کسی بھی قیمت پر بیچنے پر تیار۔ اس نے انتہائی مختصر اور چست لباس پہن رکھا تھا جو اس کے جسم کی نمائش کر رہا تھا۔ وہ مزمل کے قریب آئی، اس کے بازو پر ہاتھ رکھا اور کان کے قریب جھک کر کچھ کہا۔ مزمل کے چہرے پر ایک معمولی سی مسکراہٹ آئی اور اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ چند لمحوں بعد وہ دونوں کلب سے باہر نکل رہے تھے۔ مزمل کی گاڑی ایک 5 اسٹار ہوٹل کے پورچ میں آ کر رکی۔ یہ وہی ہوٹل تھا جہاں مزمل کا مستقل سوئٹ تھا۔ لفٹ میں خاموشی طاری رہی، صرف ان کے سانسوں کی آوازیں اور الینا کے لباس سے آتی ہلکی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ مزمل کے چہرے پر وہی بیزاری کے تاثرات تھے جو دن بھر کے تھکے ہارے انسان کے ہوتے ہیں۔ الینا کے چہرے پر توقع اور ہلکی سی گھبراہٹ تھی۔ سوئٹ کا دروازہ کھلا اور مزمل اندر داخل ہوا۔ کمرہ نہایت شاندار طریقے سے سجا ہوا تھا۔ نرم روشنی، قیمتی آرٹ ورک اور شیشے کی بڑی کھڑکیوں سے باہر شہر کی روشنیاں جگمگا رہی تھیں۔ مزمل نے اندر آتے ہی اپنی ٹائی ڈھیلی کی اور قمیض کے اوپر کے چند بٹن کھول دیے۔ اس کا کثرتی جسم جیسے وہ باقاعدگی سے ورزش کر کے مینٹین کرتا تھا، کھلی شرٹ کے نیچے سے نمایاں ہو رہا تھا۔ اس کے جسم میں ایک مخصوص کشش تھی جو کسی بھی عورت کو دیوانہ بنا سکتی تھی۔ الینا نے دروازہ بند کیا اور مسکراتی ہوئی مزمل کی طرف بڑھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی۔ وہ مزمل کے قریب پہنچی اور اس کی قمیض کے بقیہ بٹن بھی کھولنا شروع کر دیے۔ اس کا لمس پرجوش اور بے باک تھا۔ تم واقعی میں بے حد ہینڈسم ہو مزمل، الینا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کا انداز مکمل طور پر بے باک تھا۔ وہ مزمل کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ مزمل کے ہونٹوں پر ایک حاضری کی مسکراہٹ آئی۔
ایک ایسی مسکراہٹ جو دل تک نہیں پہنچتی تھی۔ تم بھی بہت خوبصورت ہو علینا، اس نے قدرے بے رخی سے کہا۔ وہ اس کے قریب جھکا، اس کی سانسوں کی گرمی محسوس ہونے لگی۔ یہ ایک معمول کا لمحہ تھا، ایک ایسا لمحہ جو اس نے بے شمار بار جیا تھا۔ اس کی آنکھیں علینا کے چہرے پر تھیں، وہ اس کی خوبصورتی کو دیکھ رہا تھا مگر محسوس کچھ نہیں کر رہا تھا۔ اور پھر اچانک جیسے کسی نے بجلی کا جھٹکا دیا ہو، علینا کی آنکھیں دھندلا گئیں اور ان کی جگہ کوئی اور آنکھیں لے گئیں، گہری، خوبصورت اور خوف زدہ آنکھیں، نقاب کے حالے سے جھلکتی ہوئی۔ وہ آنکھیں جو اس نے آج صبح ایک انٹرویو کے دوران دیکھی تھی، ایمان کی آنکھیں۔ مزمل کا دل ایک لمحے کو دھڑکن بھول گیا۔ اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی، وہ تیزی سے پیچھے ہٹا جیسے کسی نے اسے دھکا دیا ہو۔ اس کا چہرہ بدل گیا، الجھن، حیرت اور کچھ ایسا جو وہ خود سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ واٹ ہیپن؟ علینا پریشان ہو گئی۔ وہ واپس مزمل کے قریب آئی، اس کے چہرے کو چھونے کی کوشش کی۔ تم ٹھیک ہو؟ مگر مزمل اسے نہیں دیکھ رہا تھا، اس کی نظریں جیسے فضا میں جم کر رہ گئی تھیں۔ اس کے ذہن میں بار بار ایمان کا نقاب سے ڈھکا چہرہ گھوم رہا تھا، وہ معصوم آنکھیں، وہ خوف جو اس نے انٹرویو کے دوران محسوس کیا تھا، وہ عزم جو اس کی آواز میں تھا۔ ایک پردے دار لڑکی، اس کی دنیا سے بالکل مختلف، اس کا سادہ لباس، اس کا باوقار انداز، یہ سب کچھ مزمل کے ذہن میں گڈمڈ ہو رہا تھا۔ علینا نے دوبارہ اسے چھوا۔ مزمل، کیا بات ہے؟ مزمل نے جیسے چونک کر اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں بیزاری اور بیزاری تھی۔ اس نے علینا کے ہاتھ کو جھٹک دیا۔ کچھ نہیں، کچھ نہیں، تم اچانک ایسے کیوں ہو گئے ہو؟ علینا کی آواز میں ناراضگی شامل ہونے لگی۔ آئی ایم ٹائرڈ علینا، مزمل نے بغیر کسی جذبات کے کہا۔ تم جا سکتی ہو۔ علینا کو یقین نہیں آیا کہ وہ کیا سن رہی ہے۔ ایک نائٹ کلب سے یہاں تک آنے کا مطلب وہ اچھی طرح جانتی تھی، اسے کبھی ایسے رد نہیں کیا گیا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم مجھے یہاں لے کر آئے ہو اور اب کہہ رہے ہو کہ میں چلی جاؤں؟ اس کی آواز اونچی ہو گئی۔ ہاں، یہی مطلب ہے، مزمل نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ اس کی آنکھوں میں اب علینا کے لیے کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ محض ایک فالتو چیز لگ رہی تھی جو اس کے راستے میں آ رہی تھی۔ اسے ایمان کی آنکھوں نے ایک عجیب بے چینی میں مبتلا کر دیا تھا اور وہ اب علینا جیسی سطحی وجود کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ تم بہت بدتمیز ہو، علینا غصے سے چیخی۔ مزمل نے ایک قدم آگے بڑھایا، اس کی آنکھوں میں سرد چمک تھی، اس کا رعبدار وجود علینا پر حاوی ہو گیا۔ آئی سیڈ گیٹ آؤٹ، اس کی آواز گرجی۔ علینا سہم گئی، اسے مزمل کا یہ روح پہلی بار دیکھنے کو ملا تھا۔ اس کی آنکھوں میں واقعی غصہ اور کچھ ایسا تھا جس سے خوف آتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ مزمل ہاشمی سے بحث کرنا بے وقوفی ہے۔ اس نے اپنا پرس اٹھایا اور تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ دروازہ زور سے بند ہوا، مزمل کمرے میں اکیلا رہ گیا۔ شیشے کی کھڑکی سے باہر شہر کی روشنیاں اب بھی جگمگا رہی تھیں، مگر اس کے اندر اندھیرا چھا رہا تھا۔ اس نے قمیض اتاری، ٹائی ڈیسک پر پھینکی اور بستر پر گر گیا، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس کا ذہن مسلسل ایمان کے گرد گھوم رہا تھا، وہ لڑکی جس نے نقاب میں اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا مگر جس کی آنکھوں نے مزمل ہاشمی جیسے سنگ دل انسان کے اندر ہلچل مچا دی تھی۔ وہ اپنی بے قراری کی وجہ نہیں جانتا تھا۔ یہ کیسا احساس تھا؟ اسے تو خوبصورت ترین چہروں کی عادت تھی، بے باک جسموں کی لت تھی، پھر ایک پردے دار سیدھی سادھی لڑکی کی آنکھوں نے اسے اتنا بے چین کیوں کر دیا؟ وہ سوچتا رہا۔ اسے ایمان کی وہ کمزور آواز یاد آئی جب وہ اپنی ماں کی بیماری اور گھر کی ذمہ داری کا بتا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں موجود خوف مگر اس کے لہجے میں موجود عزم، وہ تضاد مزمل کو عجیب لگ رہا تھا۔ پوری رات کروٹیں بدلتے گزری، اسے اپنی زندگی میں پہلی بار کسی ایسی چیز کا سامنا تھا جو اس کے کنٹرول سے باہر تھی۔ یہ کون سی کشش تھی جو اسے اس لڑکی کی طرف کھینچ رہی تھی؟ یہ صرف خوبصورتی نہیں تھی، کیونکہ اس نے علینا جیسی بے شمار حسین لڑکیاں دیکھی تھیں۔ یہ کچھ اور تھا، کچھ گہرا، کچھ حقیقی۔ شاید اس کی روح کو کسی ایسی چیز کی تلاش تھی جو اس کی مادی دنیا میں موجود نہیں تھی۔ صبح ہونے سے کچھ دیر پہلے جب فضا میں سرمئی رنگت پھیلنے لگی، مزمل ہاشمی نے ایک فیصلہ کیا، ایک ایسا فیصلہ جو اس کی زندگی کا رخ موڑ دینے والا تھا۔ اسے اس لڑکی کو ٹھیک سے جاننا تھا، اسے قریب سے دیکھنا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسا کیا ہے جو اسے سونے نہیں دے رہا؟ وہ بستر سے اٹھا، سیدھا فون کی طرف گیا۔ اس نے اپنے سیکرٹری کو کال کرنے کے بجائے خود ڈائلر کھولا اور ایمان کا نمبر تلاش کیا۔
وہ نمبر جو اس کی درخواست کے ساتھ تھا۔ اس نے نمبر ملایا۔ اسے معلوم تھا کہ اس وقت کال کرنا شاید مناسب نہ ہو، مگر وہ مزید انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ایمان کو نوکری دے گا، صرف نوکری نہیں، وہ اسے اپنی زندگی میں لانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ کسی بھی قیمت پر وہ اسے ٹھیک سے جاننا چاہتا تھا، اور یہ جاننے کا واحد طریقہ یہی تھا کہ وہ اس کے قریب رہے۔ اس نے فون کان سے لگایا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کا یہ فیصلہ صرف اس کی نہیں، ایمان کی زندگی میں بھی ایک ایسا طوفان کھڑا کرنے والا ہے جس کا تصور بھی اس وقت کسی کے لیے ممکن نہ تھا۔ اسلام آباد پر آج کی صبح کچھ زیادہ ہی روشن اور دلکش لگ رہی تھی۔ گزشتہ شب کی بارشیں فضا کو دھو کر صاف کر دیا تھا اور ہر چیز نکھری نکھری لگ رہی تھی۔ ایمان اپنے کمرے میں مصلی پر بیٹھی نماز فجر ادا کر رہی تھی۔ سجدے میں اس کا سر اللہ کے حضور جھکا ہوا تھا اور وہ تمام نعمتوں کا شکر ادا کر رہی تھی۔ کل کا دن ایک عجیب کشمکش میں گزرا تھا۔ انٹرویو کی غیر یقینی صورتحال نے اسے بے چین رکھا تھا، مگر اب صبح کی پرسکون فضا میں اسے قدرے سکون محسوس ہو رہا تھا۔ نماز سے فارغ ہو کر اس نے ابھی دعا کے لیے ہاتھ ہی اٹھائے تھے کہ اس کے موبائل فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ صبح سویرے اس طرح اچانک فون بجنے پر وہ چونک گئی۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ اس کا بھائی تو رابطہ رکھتا نہیں تھا اور دوستوں کو معلوم تھا کہ وہ صبح نماز کے بعد قرآن پڑھتی ہے۔ اس نے جھجکتے ہوئے مصلی طے کیا اور فون کی طرف بڑھی جو میز پر پڑا تھا۔ اسکرین پر ایک نامعلوم نمبر چمک رہا تھا۔ دل میں ایک انجانا خوف پیدا ہوا۔ کوئی بری خبر تو نہیں؟ یا کل کے انٹرویو کا نتیجہ؟ اگر انکار ہوا تو وہ کیا کرے گی؟ ماں کو کیسے بتائے گی؟ ہاتھ کانپ رہے تھے مگر اسے فون اٹھانا تھا۔ اس نے گہرے سانس لیے اور کال ریسیو کی۔ جی السلام علیکم، اس کی آواز میں ہلکی سی کپکپاہٹ تھی۔ دوسری طرف ایک روبدار جانی پہچانی آواز تھی، وہی گہری آواز جو کل اس نے سنی تھی۔ وعلیکم السلام، ایمان خان بات کر رہی ہیں؟ ایک لمحے کو ایمان کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ یہ تو وہی آواز تھی، مزمل ہاشمی کی آواز۔ وہ حیران رہ گئی کہ خود مزمل ہاشمی اسے کال کر رہے ہیں۔ اسے لگا جیسے کسی نے اچانک ٹھنڈا پانی ڈال دیا ہو۔ وہ کچھ بول نہ سکی۔ مزمل ہاشمی نے ایک لمحے کی خاموشی کے بعد دوبارہ کہا۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی تھی بے صبری تھی۔ جی ایمان خان؟ جی سر، میں ہی بات کر رہی ہوں، ایمان نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ دیکھیں میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، مزمل نے رسمی دعا سلام کو نظر انداز کرتے ہوئے سیدھی بات کی۔ اس کی آواز میں وہ بے قراری اور جلد بازی واضح تھی جو اس نے رات بھر محسوس کی تھی۔ وہ اب مزید انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ آپ کا انٹرویو کل ہوا تھا؟ جی سر، ایمان نے محض اتنا کہا اور سانس روکے ہوئے تھی۔ میں نے آپ کی فائل دیکھی ہے اور آپ کا انٹرویو، مجھے آپ کا پروفائل پسند آیا ہے، مزمل نے کہا۔ اس کے الفاظ رسمی تھے مگر لہجے میں کچھ اور ہی تھا۔ وہ ایمان کی آنکھوں کے سحر سے نکل نہیں پایا تھا اور اسے جاننے کی تڑپ اسے بے چین نہیں کر رہی تھی۔ ہم آپ کو جاب آفر کر رہے ہیں۔ ایمان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اسے یقین نہیں آیا کہ وہ کیا سن رہی ہے۔ نوکری؟ اتنی جلدی؟ اور خود مزمل ہاشمی اسے بتا رہے ہیں۔ جی جاب، وہ بمشکل اتنا پوچھ سکی۔ جی ہاں، مزمل نے تصدیق کی۔ اور صرف جاب نہیں، میں آپ کو اپنی پرسنل سیکرٹری کے پوسٹ آفر کر رہا ہوں۔ یہ اعلان ایمان کے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھا۔ پرسنل سیکرٹری مزمل ہاشمی کی؟ یہ تو اس کی توقعات سے بہت بڑھ کر تھا۔ وہ خود کو کلرک یا ریسیپشنسٹ جیسی کسی جاب کے لیے تیار کر کے گئی تھی۔ یہ تو بہت بڑی پوزیشن تھی۔ اس کا دماغ معاوف ہو گیا۔ خوشی، حیرت اور کچھ نہ سمجھی کے ملے جلے جذبات نے اسے گھیر لیا۔ سر، مجھے یقین نہیں آ رہا، اس نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کہا۔ مزمل کے ہونٹوں پر ایک لمحے کو وہ پر اسرار مسکراہٹ نمودار ہوئی جو اس نے کل انٹرویو کے دوران محسوس کی تھی۔ اس کی بے قراری اب کسی حد تک سکون میں بدل رہی تھی، مگر اسے جلدی تھی۔ وہ ایمان کو جلد از جلد اپنے قریب چاہتا تھا۔ آپ یقین کر سکتی ہیں اور آپ کو آج ہی جوائن کرنا ہے۔ آج ہی؟ ایمان ایک بار پھر حیران ہوئی۔ جوائننگ میں تو کم از کم 1 ہفتہ لگتا ہے۔ جی ہاں، آج ہی۔ مزمل کے لہجے میں کوئی لچک نہیں تھی۔ آپ جتنا جلدی ہو سکے آفس پہنچ جائیں، ہم باقی فارمیلٹیز بعد میں کر لیں گے۔ ایمان کا دل شکر اور خوشی سے لبریز ہو گیا۔
اللہ نے اس کی دعا سن لی تھی، ماں کی دعائیں قبول ہو گئی تھیں، اسے نوکری مل گئی تھی اور وہ بھی اتنی اچھی پوزیشن پر۔ جی سر، بہت بہت شکریہ سر، میں آج ہی آ جاؤں گی۔ اس کی آواز خوشی سے بھیگ گئی۔ ٹھیک ہے، میں انتظار کروں گا، مزمل نے کہا اور مزید کوئی بات کیے بغیر کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ ایمان کے ہاتھ میں فون تھا مگر اسے احساس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ وہیں کھڑی رہی، اس کے چہرے پر ناقابل یقین خاموشی تھی۔ اسے نوکری مل گئی تھی اور وہ بھی مزمل ہاشمی جیسے بڑے آدمی کی پرسنل سیکرٹری۔ یہ تو کسی خواب سے کم نہیں تھا۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر فون واپس میز پر رکھا اور تیزی سے باورچی خانے کی طرف بھاگی جہاں ماہین بیگم موجود تھیں۔ امی امی، اس نے جوش سے آواز لگائی۔ ماہین بیگم جو ناشتے کی تیاری کر رہی تھیں بیٹی کو اس قدر پرجوش دیکھ کر حیران ہوئی۔ ان کے چہرے پر فکر تھی۔ کیا ہوا بیٹا، خیر تو ہے؟ صبح صبح کس کا فون تھا؟ ایمان قریب پہنچی اور ماں کو زور سے گلے لگا لیا۔ اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ امی، مجھے نوکری مل گئی ہے۔ ماہین بیگم کو ایک لمحے کو یقین نہیں آیا۔ ان کی آنکھیں پھیل گئیں۔ نوکری؟ کس کی نوکری؟ مزمل ہاشمی کی امی، ایمان نے روتے ہوئے کہا۔ مجھے ان کی پرسنل سیکرٹری کی جاب مل گئی ہے اور انہوں نے مجھے آج ہی جوائن کرنے کو کہا ہے۔ ماہین بیگم کا دل شکر سے بھر گیا۔ ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ انہوں نے بیٹی کی مضبوطی سے گلے لگا لیا۔ یہ آنسو غم کے نہیں، خوشی اور شکر کے تھے۔ کتنے عرصے بعد ان کے گھر میں ایسی خوشی کی خبر آئی تھی۔ بیٹی کی پریشانی، اپنی مجبوری، بیٹے کی بے رخی، سب دکھ جیسے اس ایک لمحے میں دھل گئے۔ الحمدللہ الحمدللہ، ماہین بیگم بار بار کہہ رہی تھیں۔ اللہ کا شکر ہے میری بچی، اللہ نے تمہاری سن لی، تمہاری محنت رنگ لائی، میری دعائیں قبول ہو گئیں۔ ماں بیٹی ایک دوسرے کے گلے لگ کر روتی رہیں۔ یہ آنسو تمام گزشتہ دکھوں اور مشکلوں کا مداوا تھے۔ یہ آنسو اس بات کا ثبوت تھے کہ اللہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ کچھ دیر بعد جب وہ پرسکون ہوئی تو ماہین بیگم نے بیٹی کے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ جا، اب جلدی سے تیار ہو جا، اللہ تیری حفاظت کرے، اچھے دل سے جانا۔ ایمان نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ تیزی سے اپنے کمرے میں گئی۔ اس نے وہی گرے گاؤن نکالا جو اس نے کل پہنا تھا۔ آج اس گاؤن کو پہنتے ہوئے اس کے جذبات بالکل مختلف تھے۔ کل اس میں امید کی کرن تھی، آج کامیابی کی چمک تھی۔ اس نے احتیاط سے لباس پہنا، بال سمیٹے اور اپنا دوپٹہ اوڑھا، پھر نقاب اٹھایا۔ نقاب جو اس کی پہچان تھا، اس کا پردہ، اس کا وقار، آج اس نقاب کو پہنتے ہوئے اسے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ کل اسی نقاب میں مزمل ہاشمی کی آنکھوں میں اس نے ایک ناقابل فہم تاثر دیکھا تھا۔ ضروری کاغذات ایک بار پھر فائل میں رکھے گئے۔ ایمان نے آئینے میں خود کو دیکھا۔ نقاب کے حالے سے اس کی آنکھیں جھانک رہی تھیں۔ وہ کمرے سے باہر آئی۔ ماہین بیگم دروازے پر کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ان کے چہرے پر اب بھی خوشی اور اطمینان تھا۔ ایمان نے ان کا ہاتھ چوما۔ ماہین بیگم نے اسے گلے لگایا اور ڈھیروں دعائیں دیں۔ اللہ تیرا نگہبان ہو بیٹا، مجھے تیرے پر فخر ہے۔ ایمان نے مسکرا کر سر ہلایا۔ وہ گھر سے باہر نکلی۔ آج اسے کیب بلانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ اس کے قدم خود بخود ایک نئی منزل کی طرف اٹھ رہے تھے۔ دفتر میں ہر گزرتا دن مزمل ہاشمی کی بے چینی میں اضافہ کر رہا تھا۔ ایمان اس کی پرسنل سیکرٹری تھی، اس کے قریب ترین، مگر پھر بھی ایک نقاب کا فاصلہ تھا۔ وہ اسے کام کرتے دیکھتا، اس کی دھیمی آواز سنتا، اس کی پیشہ ورانہ مہارت سے متاثر ہوتا، مگر اس کے چہرے کو دیکھنے کی خواہش ایک کانٹے کی طرح اس کے دل میں چبھ رہی تھی۔ اس نے کئی بار بے مقصد اسے اپنے کیبن میں بلوایا، مگر ہر بار وہ مکمل پردے میں رہتی۔ اس کی تجسس نے اب جنون کی شکل اختیار کر لی تھی۔ ایک شام وہ اپنے دوست شہریار کے ساتھ بیٹھا اپنی یہی بے چینی بیان کر رہا تھا۔ یار، وہ لڑکی میری سیکرٹری ایمان، اس نے میرا سکون چھین لیا ہے۔ شہریار نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ پردے دار؟ کیا کیا اس نے؟ میں اسے بغیر نقاب کے دیکھنا چاہتا ہوں، مزمل نے بے بسی سے کہا۔ مجھے نہیں پتا کیوں، مگر جب تک وہ چہرہ دیکھ نہیں لیتا مجھے چین نہیں آئے گا۔ وہ آنکھیں، تو تجھے صرف چہرہ دیکھنا ہے؟ شہریار نے مسکرایا۔ اس میں کیا مشکل ہے؟ مطلب اس کے گھر چلا جا اچانک، گھر پر تو وہ نقاب نہیں کرے گی نا؟ شہریار نے ایک آسان سا حل پیش کیا۔ مزمل کے ذہن میں روشنی سی چمکی۔ یہ آئیڈیا اسے فوراً پسند آ گیا۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے،
اگلے دن شام کو مزمل ہاشمی نے اپنی گاڑی ایمان کے گھر کی طرف موڑ دی۔ وہ ایک متوسط طبقے کے علاقے میں رہتی تھی۔ گاڑی روک کر جب وہ گیٹ پر پہنچا اور دستک دی، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ کسی کے گھر محض اسے بغیر پردے کے دیکھنے جا رہا تھا۔ چند لمحوں بعد گیٹ کھلا، سامنے ایمان تھی، بغیر نقاب کے۔ مزمل پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا، وہ وہیں جم کر رہ گیا۔ ایمان نے ہلکا سا میک اپ کیا ہوا تھا اور وہ کسی تقریب کے لیے تیار لگ رہی تھی۔ اس کا بیضوی چہرہ، بڑی بڑی خوبصورت آنکھیں، سفید رنگت، وہ نقاب میں بھی حسین تھی مگر بغیر نقاب وہ کہیں زیادہ دلکش تھی۔ مزمل کے ذہن میں آیا وہ خود کو چھپاتی تھی تو بہت اچھا کرتی تھی، اس کا حسن واقعی کسی کو بھی دیوانہ بنا سکتا تھا۔ ایمان مزمل کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ جی سر، آپ اس وقت؟ مزمل نے خود کو سنبھالا۔ میں ادھر سے گزر رہا تھا، سوچا پوچھ لوں آپ ٹھیک ہیں؟ ایمان مسکرائی۔ جی سر، میں ٹھیک ہوں، تشریف لائیے۔ دراصل گھر میں تھوڑی سی تقریب ہے، میرے رشتے والے آئے ہوئے ہیں۔ رشتے والے؟ یہ سنتے ہی مزمل کے اندر جیسے کسی نے انگارے رکھ دیے۔ جس چہرے کو دیکھنے کی خاطر وہ یہاں آیا تھا، وہ چہرہ کسی اور کا ہونے والا ہے۔ اس کی ساری خوشی، سارا تجسس لمحوں میں غصے اور بے چینی میں بدل گیا۔ ایمان اسے اندر لا کر بٹھانے لگی۔ کمرے میں چند لوگ بیٹھے تھے، مزمل کو وہاں بیٹھنا گوارا نہیں تھا، وہ شاید بے چین ہو گیا۔ نہیں، میں زیادہ دیر نہیں رک سکتا، بس ضروری کام تھا، مجھے ابھی نکلنا ہے۔ مگر سر، ایمان نے حیران ہو کر کہا۔ نہیں، میں نے کہا نا، جانا ہے۔ مزمل تیزی سے اٹھا، اس کے چہرے پر غصہ اور بے چینی واضح تھی۔ وہ وہاں ایک لمحہ بھی رکنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے جلدی سے رسمی خدا حافظ کہا اور باہر نکل گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا۔ غصہ، فرسٹریشن اور جلن اس کے اندر ہی اندر ابل رہی تھی۔ وہ چہرہ وہ کسی اور کا کیسے ہو سکتا تھا؟ پوری رات وہ اس کرب میں رہا۔ اگلے دن آفس میں وہ اپنے کیبن میں بیٹھا تھا جب اسے باہر ایمان اور اس کی کسی کولیگ کی باتوں کی آواز آئی۔ مزمل کے کان کھڑے ہو گئے۔ ایمان کہہ رہی تھی، ہاں، رشتہ پکا ہو گیا میرا۔ یہ الفاظ سنتے ہی مزمل ہاشمی کے اندر آگ لگ گئی۔ اس کے چہرے پر یکدم صفاقی چھا گئی۔ ایمان منگنی ہو گئی کسی اور کے ساتھ؟ یہ ناممکن تھا۔ اس کے ذہن میں ایک ہی خیال آیا، وہ اسے حاصل کرے گا کسی بھی طرح۔ اس کی آنکھوں میں انتقام اور جنون ناچنے لگا۔ یہ خبر اس کے اندر چھپے درندے کو جگا گئی تھی۔ اب وہ کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ منگنی کی خبر نے مزمل ہاشمی کے اندر ایک ایسی آگ بھڑکا دی تھی جس کی تپش نے اس کی تمام اخلاقیات جلا کر رکھ دی۔ وہ ایمان کو کسی اور کا نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ اس نے ایک گھناؤنا منصوبہ بنایا۔ اس نے نہایت چالاکی سے ایمان کے ہونے والے سسرالیوں تک یہ بات پہنچا دی کہ ایمان کے والد اپنی بیٹی کے لیے بہت کچھ چھوڑ کر گئے تھے اور وہ ایک بڑی اور شاندار شادی کے متحمل ہو سکتے ہیں۔ رشتہ دار جو پہلے ہی جہیز کے لالچی تھے، مزمل کی باتوں میں آ گئے اور ان کی ڈیمانڈز آسمان کو چھونے لگی۔ ایمان کے گھر میں کوہرام مچ گیا، مہنگے ترین فرنیچر سے لے کر گاڑی اور لاکھوں روپے نقد۔ یہ ڈیمانڈز ایمان اور ماہین بیگم کی بساط سے باہر تھی۔ ایمان پریشان تھی، رشتے والے اب بات توڑنے کی دھمکی دے رہے تھے۔ ماہین بیگم بیٹی کی پریشانی دیکھ کر بے حال ہو گئی۔ بیٹا اب کیا کریں گے؟ کہاں سے آئے گا اتنا پیسہ؟ ماہین بیگم نے روتے ہوئے کہا۔ ایمان خود بھی بے بس تھی، اس کی نوکری ابھی نئی تھی، وہ اتنی جلدی اتنی بڑی رقم کا انتظام کیسے کر سکتی تھی؟ تب ماہین بیگم کو ایک خیال آیا۔ بیٹا تمہارا باس مزمل ہاشمی، سنا ہے وہ بہت بڑا آدمی ہے، امیر ہے، کیا تم ان سے کچھ مدد مانگ سکتی ہو؟ قرض ہی صحیح۔ ایمان چونک گئی۔ مزمل ہاشمی سے مدد؟ وہی شخص جس کی آنکھوں میں اس نے ایک عجیب سی چمک دیکھی تھی۔ اس کا دل ہچکچایا، مگر حالات کی مجبوری نے اسے لاچار کر دیا۔ رشتے کا ٹوٹنا اس کی ماں کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اس نے دل پر پتھر رکھا اور مزمل سے مدد مانگنے کا فیصلہ کیا۔ اگلے دن ایمان لرزتے قدموں سے مزمل کے کیبن میں داخل ہوئی۔ مزمل اسے دیکھ کر مسکرایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو ایمان کو ناگوار گزری۔ جی مس ایمان، آئیے بیٹھیے، مزمل نے بڑے تپاک سے کہا۔ وہ جانتا تھا کہ ایمان کیوں آئی ہے۔ اس نے اپنے بچھائے جال میں ایمان کو پھنستے دیکھ لیا تھا۔ ایمان کرسی پر بیٹھی، اس کا حلق خشک تھا۔ اس نے ہمت جمع کی۔ سر، مجھے آپ سے کچھ مدد چاہیے۔ جی فرمائیے، کیسی مدد؟
مزمل نے دلچسپی سے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں شکار کو پھنستے دیکھنے کی خوشی تھی۔ ایمان نے اسے اپنی صورتحال بتائی، رشتے والوں کی بڑھتی ڈیمانڈز اور اپنی مجبوری کا ذکر کیا۔ اس کی آواز میں التجا تھی۔ سر، مجھے کچھ رقم چاہیے، قرض میں آہستہ آہستہ آپ کو واپس کر دوں گی۔ مزمل نے غور سے ایمان کا چہرہ دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں موجود بے بسی اور خوف اسے ایک عجیب لذت دے رہا تھا۔ اس نے کرسی پر پیچھے ٹیک لگائی۔ پیسے؟ ہاں، میں تمہیں پیسے دے سکتا ہوں، جتنے تمہیں چاہیے۔ ایمان کی آنکھوں میں امید کی کرن چمکی۔ شکریہ سر، آپ کا بہت بہت شکریہ، مگر میری ایک شرط ہے۔ مزمل کے لہجے میں اچانک سرد مہری آ گئی۔ ایمان چونکی۔ شرط؟ کیسی شرط؟ مزمل آگے جھکا۔ اس کی نظریں ایمان کے چہرے پر جم گئی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک کریہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے دھیمی زہریلی آواز میں کہا، ایک رات مجھے تمہارے ساتھ، ایک رات چاہیے ان پیسوں کے بدلے۔ ایمان پر جیسے آسمان گر پڑا۔ وہ ہکا بکا رہ گئی۔ اس کے کانوں میں جیسے سیسا پگھل گیا۔ ایک رات؟ پیسے کے بدلے؟ وہ شخص جس کو وہ باعزت سمجھتی تھی، وہ اتنا گرا ہوا ہو سکتا ہے؟ مزمل کی آنکھوں میں موجود ہوس اور کمینگی دیکھ کر اسے اس کے اصل چہرے کا اندازہ ہوا۔ اس کی روح تک کانپ اٹھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر یہ آنسو بے بسی کے نہیں، غصے کے تھے۔ اس نے ایک لمحہ نہیں سوچا۔ اس کا ہاتھ خود بخود اٹھا اور مزمل ہاشمی کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ ایمان کے لہجے میں آگ تھی۔ وہ غصے سے کانپ رہی تھی۔ میں ایسی گھٹیا حرکت کرنے کے بجائے مرنا پسند کروں گی۔ اس نے کھڑے ہو کر اپنی فائل اٹھائی اور میز پر پٹک دی۔ میں ایسی جگہ کام کرنا نہیں چاہتی جہاں باس ایک عزت دار لڑکی کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اس کی عزت کا سودا کرے۔ لعنت ہے ایسی نوکری پر۔ ایمان غصے اور نفرت سے کہتی ہوئی تیزی سے کیبن سے باہر نکل گئی۔ مزمل ہاشمی وہیں بیٹھا رہا۔ اس کا ہاتھ اپنے گال پر تھا، جہاں ایمان کے ہاتھ کا نشان سرخ ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی، پھر غصہ اور پھر ایک خوفناک انا پرستی۔ اسے کسی لڑکی نے تھپڑ مارا تھا، اسے رد کیا تھا۔ مزمل ہاشمی کو؟ یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا توہین تھا۔ ایمان نے اس کی انا پر کاری وار کیا تھا۔ یہ تھپڑ مزمل کے لیے ناقابل معافی تھا۔ اس کی رگوں میں انتقام کا زہر دوڑ گیا۔ وہ ایمان کو اس کی جرات کی سزا دے گیا۔ وہ اسے حاصل کرے گا۔ اب یہ صرف تجسس یا ہوس نہیں تھی، یہ انا، غصے اور انتقام کا زہریلا مجموعہ تھا۔ 2 دن بعد ایمان گروسری سٹور سے سامان لے جانے کے لیے گھر سے نکلی۔ تب ایک گاڑی اس کے قریب آ کر رکی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، چند لوگ اسے زبردستی گاڑی میں دھکیل چکے تھے۔ اس کی چیخ حلق میں دب کر رہ گئی۔ یہ مزمل ہاشمی کے کارندے تھے۔ اسی رات وہیں جہاں مزمل ہاشمی اسے لے گیا تھا۔ وہ رات ایمان کی زندگی کی سب سے تاریک رات تھی۔ مزمل، جس کی آنکھوں میں دن بھر کی بے چینی اور انتقام کی آگ تھی، اس رات درندہ بن گیا۔ ایمان کی خوبصورتی، اس کی وہ معصوم آنکھیں، اس کا نازک وجود، یہ سب کچھ اس کی ہوس اور غصے کا بھینٹ چڑھ گیا۔ مزمل کے لیے یہ شاید اپنی انا کی تسکین کا کھیل تھا، ایک بازی جو اس نے جیت لی تھی، مگر ایمان کے لیے اس رات اس کی عزت، اس کا مان، سب کچھ لٹ گیا۔ وہ بے بس تھی، لاچار تھی۔ وہ ہوش میں لوٹی تو جسم میں شدید درد کا احساس ہونے لگا۔ ہر مسام دکھ رہا تھا، جیسے ایک ایک ہڈی ٹوٹ گئی ہو۔ جان نکلنے لگی جب خود کو انتہائی بے باک لباس میں دیکھا۔ یہ لباس اس کا نہیں تھا، یہ اس کے وجود پر، اس کی عزت پر ایک بدنما داغ کی طرح تھا۔ وہ تو پردے دار تھی، اس کا وجود تو ہمیشہ حجاب کی تہوں میں لپٹا رہتا تھا۔ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ دھندلائے ذہن میں رات کے واقعات کسی خوفناک خواب کی طرح آ رہے تھے۔ سامنے کمرے کی مدھم روشنی میں مزمل ہاشمی سگریٹ کی گہرے کش لیتا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی جذبہ نہیں تھا، بس ایک سرد، ناقابل فہم چمک تھی۔ یہ وہی شخص تھا جسے 2 دن پہلے اس نے تھپڑ مارا تھا، جس کی گھٹیا شرط پر اس نے اس کی نوکری ٹھکرا دی تھی، اور آج اسی شخص نے اسے یہاں پہنچا دیا تھا۔ مزمل نے سگریٹ کی راکھ جھاڑی اور اس کی طرف دیکھا۔ شکر تمہیں ہوش آیا۔ اس کی آواز معمول کے مطابق تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں چاہتا تھا جانے سے پہلے تمہیں بتاؤں کہ تم مکمل بہت حسین ہو۔
یہ الفاظ ایمان کے زخمی وجود پر کسی تیزاب کی طرح گرے۔ اس کمینگی پر ایمان کا دل چاہا کہ وہ اسے نوچ کھائے، مگر اس کے جسم میں سکت نہ تھی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مزمل نے اسے آخری سرد نگاہ ڈالی اور کمرے سے نکل گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز آئی اور ایمان اکیلی رہ گئی، لٹی ہوئی، اجڑی ہوئی، صدمے سے نڈھال۔ اس کے پاس رونے اور اپنے حال پر پچھتانے کے سوا کچھ نہ تھا۔ کسی طرح وہ گھر پہنچی، اسے یاد نہیں، شاید سہارے کے لیے دیواروں کا سہارا لیا ہو، یا شاید جیسے تیسے کوئی گاڑی پکڑی ہو۔ جب وہ دروازے پر گری تو ماہین بیگم نے اسے سنبھالا۔ بیٹی کا حال دیکھ کر ان پر سکتہ طاری ہو گیا۔ ایمان بات کرنے کے قابل نہیں تھی، صرف رو رہی تھی، مسلسل رو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک خوفناک خالی پن تھا۔ ماہین بیگم نے اسے سنبھالا، اس کے کپڑے بدلے، مگر اس کی روح پر لگے زخموں کا کوئی مرہم نہ تھا۔ اگلے کئی دن ایمان گمسم رہی، وہ کسی سے بات نہیں کرتی، بس ایک کونے میں بیٹھی رہتی۔ اس کی آنکھیں خلا میں گھورتی، اس کی حالت بگڑتی جا رہی تھی، وہ تقریباً پاگل ہونے کے قریب تھی۔ ماہین بیگم نے بہت کوشش کی، دعائیں کی، مگر بیٹی کو اس حالت میں دیکھ کر ان کا دل خوف کے آنسو رو رہا تھا۔ ادھر مزمل ہاشمی جو انتقام اور ہوس میں اندھا ہو کر یہ گھناؤنا فعل کر بیٹھا تھا، اب ایک اور ہی کیفیت کا شکار تھا۔ ایمان کو اس حال میں چھوڑ آنے کے بعد اسے سکون نہیں ملا۔ اس کی فتح کا جشن زہر میں بدل گیا۔ اس کے ذہن میں بار بار ایمان کا وہ ٹوٹا ہوا چہرہ آ رہا تھا، وہ آنکھیں جو اب خوف اور صدمے سے خالی تھیں، اس کی خوبصورتی جسے وہ صرف ایک رات کی تسکین سمجھا تھا، اب اس کے دل پر نقش ہو گئی تھی۔ یہ محض تجسس یا ہوس نہیں تھی، یہ کچھ اور تھا، ایک گہرا، ناپاک مگر شدید جذبہ۔ مزمل ہاشمی جو محبت کو کمزوری سمجھتا تھا، اسی لڑکی سے عشق کر بیٹھا تھا جس کی اس نے دنیا اجاڑ دی تھی۔ اس کا یہ عشق، یہ لگاؤ اب ایک شدید بے چینی اور پچھتاوے میں بدلنے لگا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا۔ اس نے کیا کر دیا تھا؟ اپنی انا کی خاطر اس نے ایک پاکیزہ روح کو کچل دیا تھا۔ ایمان کا چہرہ، اس کی خاموشی، اس کی اجڑی ہوئی حالت اس کے تصور میں مسلسل آ رہی تھی۔ وہ اسے دیکھنے کے لیے بےتاب ہو گیا، وہ اسے واپس لانا چاہتا تھا۔ چند دن بعد جب اس کی بے چینی حد سے بڑھی، مزمل ایمان کو لینے اس کے گھر پہنچا تو اسے پتہ چلا کہ ایمان اپنی کلائی کاٹ چکی ہے۔ موجودہ منظر: ہسپتال کا کمرہ اب پہلے سے زیادہ روشن تھا۔ ایمان ہوش میں آ چکی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں زندگی کی چمک ابھی لوٹ کر نہیں آئی تھی۔ وہ خاموش لیٹی رہتی۔ مزمل کمرے میں موجود تھا، اس کی آنکھوں کا پچھتاوا مستقل تھا۔ ماہین بیگم اس کے پاس بیٹھی تھی۔ بیٹا کیسا محسوس کر رہی ہو اب؟ ماہین بیگم نے نرمی سے پوچھا۔ ایمان نے صرف نفی میں سر ہلایا، اس کے گلے سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ مزمل آگے بڑھا، اس کی آواز بھاری تھی۔ آپ پریشان نہ ہوں، ایمان جلد ٹھیک ہو جائے گی، میں بہترین ڈاکٹرز کو لا رہا ہوں۔ ماہین بیگم نے مزمل کو دیکھا، ان کے دل میں غصہ تھا، مگر مزمل کی تڑپ، اس کی خدمت اور پچھتاوے نے انہیں کچھ حد تک خاموش کر دیا تھا۔ اللہ تمہاری نیت کو دیکھے بیٹا، وہ بس اتنا کہہ سکی۔ مزمل نے ہسپتال کے عملے کے ساتھ ہر چیز کو یقینی بنایا۔ وہ ایمان کے لیے ہر وقت موجود تھا۔ ایمان اسے دیکھتی رہتی۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف کم تھا، حیرت زیادہ۔ یہ وہی شخص تھا جس نے اسے اتنا دکھ دیا، مگر اب وہی اس کی زندگی بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ اس کا چہرہ تھکا ہوا تھا، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے تھے، وہ سچ مچ تڑپ رہا تھا۔ ہسپتال سے گھر آنے کے بعد بھی مزمل کا معمول نہیں بدلا۔ وہ صبح آتا، شام تک رکا رہتا، ایمان سے براہ راست بات کم کرتا، مگر اس کی ضروریات کا خیال رکھتا۔ ماں بیٹی اکثر اسے خاموشی سے دیکھتی۔ ایک شام ماہین بیگم نے ایمان سے کہا، بیٹا میں دیکھ رہی ہوں مزمل بدل گیا ہے، اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے بہت کچھ ہے، پچھتاوا بھی ہے۔ اور وہ رک گئیں۔ ایمان نے ماں کو دیکھا، وہ جانتی تھی کہ ماں کیا کہنا چاہ رہی ہیں۔ وہ مزمل کی آنکھوں میں وہ شدت دیکھ چکی تھی، وہ تڑپ جو اب کسی اور چیز میں بدل گئی تھی، وہ عشق جو گناہ کی کوکھ سے پیدا ہوا تھا۔ جب ایمان تھوڑی صحتیاب ہوئی، مزمل نے ایک بار پھر اس کے سامنے آ کر معافی مانگنے کی ہمت کی۔ وہ ایمان کے بیڈ کے کنارے بیٹھا، نظریں جھکائے ہوئے تھا۔ ایمان، اس کی آواز کانپ رہی تھی، میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہیں وہ زخم دیا ہے جو شاید کبھی نہ بھرے۔ میرے پاس الفاظ نہیں کہ اپنے گناہ کی معافی مانگ سکوں۔
اس نے سر اٹھا کر ایمان کی طرف دیکھا. اس کی آنکھوں میں درد تھا. میں بس یہ جانتا ہوں کہ تمہارے بغیر میری زندگی بے معنی ہے. میں نے تمہاری عزت پر داغ لگایا، مگر خدا گواہ ہے اس کے بعد میری اپنی روح داغدار ہو گئی ہے. ایمان نے کوئی جواب نہیں دیا. اس کی خاموشی مزمل کے دل پر کسی آری کی طرح چل رہی تھی. میں تم سے بھیک مانگتا ہوں ایمان. مزمل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. مجھے معاف کر دو. مجھے ایک موقع دو کہ میں اپنی باقی زندگی تمہارے قدموں میں گزار کر اپنے گناہ کا کفارہ ادا کر سکوں. میں تمہیں وہ ساری خوشیاں دوں گا جن کا تم نے خواب دیکھا تھا. بس مجھے معاف کر دو. ایمان اسے دیکھتی رہی. اس کا دل دکھ رہا تھا. اس کے الفاظ سچے لگ رہے تھے. اس کی تڑپ حقیقی تھی، مگر جو ہوا تھا وہ بھلانا ناممکن تھا. کئی دنوں تک یہی کشمکش جاری رہی. مزمل آتا، تڑپتا، معافی مانگتا. ایمان خاموش رہتی یا چند دکھ بھرے جملے کہتی. تم نے مجھے برباد کر دیا مزمل، اس کا کوئی کفارہ نہیں. اس کے بار بار معافی مانگنے پر وہ اتنا ہی کہہ سکی. اسے ڈسچارج کر دیا گیا تھا. اس دن کے بعد مزمل نے دوبارہ ایمان کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں کی، مگر تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا. ایک صبح جب وہ سو کر اٹھا تو ایک انجانی سی بے چینی نے اس کے دل کو جکڑ رکھا تھا، جیسے کچھ برا ہونے والا ہو. تبھی ماہین بیگم کی کال آ گئی. ان کی آواز گھبرائی ہوئی تھی. مزمل بیٹا، ایمان وہ بے ہوش ہو گئی ہے. میں اسے سٹی ہاسپٹل لائی ہوں. تم فوراً پہنچو. ہسپتال کا نام سنتے ہی مزمل کے پیروں تلے زمین نکل گئی. وہ دیوانہ وار گاڑی چلاتا ہسپتال پہنچا. وہاں ڈاکٹر نے جو انکشاف کیا وہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا دھچکا اور سب سے بڑی خوشی ایک ساتھ لایا تھا. ایمان امید سے تھی. ڈاکٹر مزمل کو بچے کا باپ سمجھتے ہوئے سنجیدگی سے ہدایت دے رہی تھی. دیکھیے، انہیں مکمل آرام کی ضرورت ہے. کسی قسم کا ذہنی دباؤ ان کے اور بچے کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے. پچھلی بار خودکشی کی کوشش کی وجہ سے بڑی مشکل سے مس کیریج ہونے سے بچا ہے. اب مکمل بیڈ ریسٹ لازمی ہے. یہ سن کر ایمان کا دل کٹ سا گیا. اسے خود سے، اپنی قسمت سے اور سب سے بڑھ کر مزمل سے شدید نفرت محسوس ہونے لگی. وہ شخص جس کی غلطی کی نشانی وہ اپنے وجود میں لیے ہوئے تھی اب اس کا محافظ بننے جا رہا تھا. مزمل کے لیے یہ خبر ایک طرف تو خوشی کا باعث تھی، لیکن ایمان کا رد عمل اسے خوفزدہ کر رہا تھا. اس نے فوراً ماہین بیگم سے نکاح کی بات کی. پہلے تو ایمان کسی صورت راضی نہ ہوئی. امی، میں اس بچے کو اکیلے پال لوں گی، مگر اس شخص کا سایہ بھی اس پر نہیں پڑنے دوں گی. ایمان نے روتے ہوئے کہا، میری بچی، یہ دنیا بہت ظالم ہے. اکیلی عورت اور بن باپ کے بچے کا کیا حشر ہوتا ہے میں جانتی ہوں. مانا اس نے غلط کیا، بہت غلط کیا، مگر وہ اپنی غلطی مان تو رہا ہے، اسے سدھارنا چاہتا ہے. یہاں تو لوگ اپنی کرتوتوں سے مکر جاتے ہیں، لڑکیوں کی زندگیاں تباہ کر دیتے ہیں. وہ لاکھ برا سہی، مگر اب وہ ذمہ داری قبول کر رہا ہے. قسمت ہر بار ایسا موقع نہیں دیتی بیٹی، سوچ لے. ماں کی باتوں نے، مزمل کے شرمندہ چہرے نے اور آنے والے بچے کے مستقبل نے ایمان کو ساری رات سوچنے پر مجبور کیا. آخر کار ایک بھاری دل کے ساتھ اس نے ہاں کر دی. شادی کی تقریب کی انتہائی سادہ تھی. مزمل فارمل لباس میں بھی پروکار لگ رہا تھا، مگر جب ایمان اس کے لائے ہوئے جوڑے میں ہلکے سے میک اپ کے ساتھ تیار ہو کر اس کے سامنے آئی تو ایک لمحے کے لیے مزمل کی سانسیں رک گئیں. کیا کوئی اتنا حسین بھی ہو سکتا تھا؟ وہ دلکشی، وہ معصومیت، وہ آنکھوں میں چھپی اداسی. مزمل محبوب رہ گیا. جب وہ نکاح کے بعد اس کے پہلو میں آ بیٹھی تو مزمل خود کو روک نہ سکا اور اس کے کان میں سرگوشی کی. آخر کار تم میری ہو گئی ایمان مزمل ہاشمی. ایمان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. وہ تیکھی نظروں سے اسے گھورتی ہوئی بولی، صرف اور صرف اس بچے کی وجہ سے یہ ممکن ہوا ہے. کسی خوش فہمی میں مت رہنا مزمل ہاشمی. میرے دل میں تمہارے لیے نفرت کے سوا کچھ نہیں. نفرت ہی صحیح، مگر اب تم میری زندگی میں میرے نکاح میں ہو، میرے لیے یہی کافی ہے. وقت نفرت کو محبت میں بدل دے گا، دیکھ لینا. مزمل کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور لہجے میں شوخی تھی. یہ تمہاری خام خیالی ہے، وہ تلخی سے بولی اور منہ پھیر لیا. اس رات جب مزمل کمرے میں داخل ہوا تو ایمان سارا میک اپ صاف کر کے سادہ لباس بدل چکی تھی. وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنے گھنے سیاہ کمر تک آتے بالوں کو سلجھا رہی تھی جو کسی بہتی آبشار کی مانند لگ رہے تھے. مزمل کو اس کے سرخ جوڑے اور سجے ہوئے روپ کو نہ دیکھ پانے کا افسوس تو ہوا، مگر اس نے کچھ کہا نہیں.
وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ ایمان نے جان بوجھ کر اسے نظر انداز کیا۔ مزمل نے ہمت کر کے اپنا ایک بازو اس کی کمر کے گرد حمائل کیا اور اپنا چہرہ اس کے مہکتے بالوں میں چھپا لیا۔ ایمان کا پورا وجود اس لمس پر کانپ اٹھا۔ غصے کی ایک لہر اس کے اندر اٹھی مگر وہ کچھ کہہ نہ سکی۔ تم میری زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی نہیں ہو ایمان۔ مزمل کی آواز سرگوشی سے بھی دھیمی نشہ آور تھی۔ مگر تم وہ آخری لڑکی ضرور ہو جس کے بعد مجھے کسی اور کی چاہ نہیں رہی۔ جس دن تمہیں پہلی بار دیکھا تھا اسی دن فیصلہ کر لیا تھا تم ہی میری منزل ہو، چاہے راستہ کتنا ہی غلط کیوں نہ اختیار کرنا پڑے۔ ایمان کا دل زور سے دھڑکا۔ یہ کیسا اعتراف تھا؟ مزمل نے اسے نرمی سے اپنی طرف موڑا۔ ایمان کی بڑی بڑی آنکھیں انجانے خوف اور حیرت سے اسے تک رہی تھیں۔ مزمل نے اس کے چہرے پر آئی لٹوں کو نرمی سے ہٹایا۔ ایمان کے لرزتے گلابی لب اسے غصاخی پر اکسا رہے تھے۔ وہ جیسے ہی جھکا ایمان نے اپنی پوری قوت سے اسے پیچھے دھکیل دیا۔ خبردار مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش مت کرنا۔ اس کی آواز نفرت سے کانپ رہی تھی۔ وہ تیزی سے بستر پر لیٹ گئی اور چادر سر تک تان لی۔ مزمل ایک لمحے کو رکا پھر بیڈ کی دوسری طرف آ کر لیٹ گیا۔ اس نے زبردستی ایمان کو کھینچ کر اپنے سینے سے لگایا اور اس کے ماتھے پر ایک نرم بوسہ دیا۔ ایمان مچھلی کی طرح تڑپی۔ تمہارا یہ بچاؤ، تمہاری یہ نفرت مجھے اور بہکا رہی ہے مسز ایمان مزمل۔ مزمل نے اس کے کان میں کہا۔ اس کی آواز میں اب وارننگ تھی۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں شریف بنا رہوں تو شرافت سے میری باہوں میں سو جاؤ، ورنہ مجھے مجبوراً وہی کرنا پڑے گا جو اس رات۔ اس نے اس جملے کو ادھورا چھوڑ دیا مگر اس کا مطلب واضح تھا۔ ایمان ساکت ہو گئی۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے مگر وہ خاموشی سے اس کی گرفت میں سمٹ گئی۔ یہ روز کا معمول بن گیا۔ مزمل زبردستی اسے اپنے قریب رکھتا مگر اس کے ساتھ کوئی زبردستی نہ کرتا۔ وہ خاموشی سے اس کی سانسیں سنتا رہتا۔ آہستہ آہستہ ان 9 مہینوں میں ایمان نے مزمل کا وہ روپ دیکھا جس کا اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ اسے پلکوں پر بٹھا کر رکھتا، اس کے پیر دباتا، اس کے لیے کھانا بناتا، آدھی رات کو اس کی فرمائشیں پوری کرتا، ڈاکٹر کے ہر وزٹ پر ساتھ جاتا۔ وہ پہلے والا لاپرواہ بگڑا ہوا مزمل کہیں کھو گیا تھا۔ اب وہ ایک ذمہ دار، محبت کرنے والا شوہر اور ہونے والا باپ تھا۔ ایمان کا دل جو پتھر بن چکا تھا آہستہ آہستہ پگھلنے لگا مگر وہ اپنی نفرت کا خول اتنی آسانی سے اتارنے کو تیار نہ تھی۔ اور پھر وہ دن آ ہی گیا۔ ڈلیوری کا وقت قریب تھا۔ مزمل کی حالت دیدنی تھی۔ اس نے پورا ہسپتال سر پر اٹھا رکھا تھا۔ ہر 10 منٹ بعد لیبر روم کے باہر چکر لگاتا، نرسوں سے پوچھتا سب ٹھیک ہے نا، کوئی مسئلہ تو نہیں، اور پھر بھاگ کر پریئر روم میں چلا جاتا۔ اس کی بے چینی، اس کی آنکھوں میں ایمان کے لیے فکر اور محبت دیکھ کر نرسیں اور ڈاکٹرز بھی مسکرا رہی تھیں۔ مسز ایمان، آپ بہت خوش قسمت ہیں، اتنا پیار کرنے والا شوہر ہم نے آج تک نہیں دیکھا، ایک سینئر ڈاکٹر نے ایمان سے کہا۔ ایمان نے کھڑکی سے باہر بے چینی سے ٹہلتے مزمل کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب نرس نے ایک ننھی سی روتی ہوئی گڑیا لا کر مزمل کی گود میں دی۔ مزمل کے آنسوؤں کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ بچی کو دیکھ کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے بچی کو تھاما، اس کے ماتھے کو چوما اور پھر وہیں کھڑے کھڑے اذان دی۔ اذان دینے کے بعد وہ ایمان کے پاس آیا۔ بچی ابھی تک اس کی گود میں تھی۔ اس نے جھک کر ایمان کا ماتھا چوما، اس کے اپنے آنسو ایمان کے چہرے پر گرے۔ شکریہ ایمان، میری زندگی میں یہ سب سے خوبصورت تحفہ لانے کے لیے شکریہ۔ اس کی آواز بھر آئی ہوئی تھی۔ وہ مسلسل بچی کو چوم رہا تھا اور رو رہا تھا۔ ایمان نے زندگی میں پہلی بار مزمل کو اتنا ٹوٹا ہوا، اتنا بے بس دیکھا تھا۔ وہ شخص جو ہمیشہ اکڑ کر چلتا تھا آج ایک باپ بننے کی خوشی میں زمین پر بچھا جا رہا تھا۔ میں جانتا ہوں ایمان، میں تمہاری محبت تو کیا تمہاری نفرت کے بھی قابل نہیں۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا مگر آج اس خوشی کے موقع پر کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ وہ سر جھکائے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اس کے آنسو ٹپ ٹپ نیچے گر رہے تھے۔ ایمان نے اسے اتنی کمزوری میں، اتنی شکستگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی اپنی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ اس نے دھیرے سے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو پوچھے۔ میں نے تمہیں معاف کیا مزمل۔ یہ سننا تھا کہ مزمل کی جیسے دنیا ہی بدل گئی۔ اس نے ایمان کا ہاتھ تھام کر چوم لیا۔ وہ خوشی سے پاگل ہو گیا۔
اس نے اسی وقت پورے ہسپتال میں مٹھائی بانٹنے کا حکم دیا اور خود بھی بھاگ بھاگ کر سب کو مبارکباد دینے لگا۔ اس کی آنکھوں میں ایمان کے لیے تشکر اور محبت کا ایک سمندر ٹھانٹے مار رہا تھا۔ ایمان نے ننھے جان کو دیکھتے ہوئے ایک پرسکون سانس لی۔ شاید اس کی ماں ٹھیک ہی کہتی تھی، شاید قسمت نے اسے ایک اور موقع دیا تھا۔ 3 سال بعد وقت جیسے پر لگا کر اڑ گیا تھا۔ آج ان کی ننھی پری عنایہ مزمل ہاشمی پورے 3 سال کی ہو گئی تھی۔ گھر میں ایک پروقار مگر پرجوش تقریب کا اہتمام تھا۔ ایمان آئینے کے سامنے کھڑی سیاہ رنگ کی دلکش ساڑی کے پلو کو درست کر رہی تھی۔ ان 3 سالوں نے اس کی خوبصورتی کو ماند نہیں کیا تھا، بلکہ اس میں ایک نئی پختگی، ایک نیا اعتماد بھر دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ پہلے جیسی وحشت یا نفرت نہیں تھی، بلکہ ایک گہری پرسکون محبت کی چمک تھی جو صرف مزمل کے لیے مخصوص تھی۔ وہ بالوں میں آخری پن لگا ہی رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور مزمل اندر داخل ہوا۔ اس کی نظریں سیدھا ایمان پر پڑی اور وہیں ٹھہر گئیں۔ ان 3 سالوں میں اس کی محبت کم نہیں ہوئی تھی، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی شدت اور گہرائی میں اضافہ ہی ہوا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا ایمان کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ بہت حسین لگ رہی ہو، اس کی آواز سرگوشی سے بھی دھیمی محبت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس نے پیچھے سے ایمان کو اپنی باہوں کے مضبوط حصار میں لے لیا اور اپنا چہرہ اس کی گردن کی خوشبو میں چھپا دیا۔ ایمان کے بدن میں ایک مانوس سی لہر دوڑ گئی۔ آپ کو تو میں روز ہی حسین لگتی ہوں، ایمان نے آئینے میں مزمل کے عکس کو دیکھتے ہوئے کہا، شرارتی لہجے میں کہا، مگر آج کچھ زیادہ نہیں ہو رہا؟ نیچے سب مہمان انتظار کر رہے ہیں، عنایہ بھی آپ کو ڈھونڈ رہی ہوگی۔ اس نے خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروانے کی ہلکی سی کوشش کی، مگر بے سود۔ مزمل نے اس کی گردن پر اپنے لبوں کا گرم لمس چھوڑا۔ کرنے دو انتظار، آج میری نظریں تم سے ہٹ ہی نہیں رہیں۔ دل کر رہا ہے وقت یہیں ٹھہر جائے اور میں بس تمہیں دیکھتا رہوں۔ اس کی آواز میں ایک دیوانگی سی تھی۔ اس نے ایمان کو اپنی طرف موڑا، اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، یہ ساڑی، یہ رنگ، تم جانتی ہو نا تم کیا قیامت ڈھا رہی ہو؟ اس سے پہلے کہ ایمان کچھ کہتی، مزمل نے جھک کر نرمی سے اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں سے چھو لیا۔ یہ بوسہ نرم، گہرا اور محبت سے بھرپور تھا۔ اس نے ایمان کے ہاتھ تھام لیے۔ اس کے لمس میں اب وہ پہلے والی وحشت نہیں، بلکہ شدت کے ساتھ ساتھ ایک گہرا احترام اور والہانہ پن تھا۔ ایمان کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ وہ ان لمحوں میں کھو رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ بھائی، بھابھی، آنٹی بلا رہی ہیں، کیک کٹنگ کا ٹائم ہو گیا ہے، یہ مزمل کی چھوٹی بہن کی آواز تھی۔ دستک نے جیسے انہیں ہوش کی دنیا میں واپس لاپٹخا۔ ایمان کا چہرہ حیا سے سرخ ہو گیا۔ وہ جلدی سے مزمل سے الگ ہوئی۔ دیکھا، کہا تھا نا میں نے، چھوڑیں اب، چلیں، عنایہ انتظار کر رہی ہوگی۔ ابھی تو چھوڑ رہا ہوں، مگر اس کا حساب رات میں لوں گا۔ مزمل نے مصنوعی خفگی سے اپنی آنکھیں سکیڑی، مگر اس کی مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ وہ بھی اس لمحے سے لطف اندوز ہوا ہے۔ پھر وہ دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈالے کمرے سے باہر نکلے۔ نیچے ہال مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ سب کی نظریں ان پر اٹھ گئیں۔ وہ بلا شبہ ایک آئیڈیل جوڑا لگتے تھے۔ مزمل کا اعتماد، اس کی ایمان کے لیے نظروں میں ٹپکتی محبت اور ایمان کی پروقار خوبصورتی اور سکون، ان کی محبت کی کہانی جو ایک تاریک موڑ سے شروع ہوئی تھی، اب ایک مثال بن چکی تھی۔ سامنے ان کی بیٹی عنایہ ایک خوبصورت سفید فراک میں بالکل گڑیا لگ رہی تھی، اپنے دادا دادی کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ اپنے والدین کو دیکھ کر خوشی سے چلائی۔ مزمل نے آگے بڑھ کر اسے گود میں اٹھا لیا اور پیار کیا۔ پھر کیک کاٹا گیا۔ عنایہ نے خوشی سے تالیاں بجاتے ہوئے مزمل اور ایمان کی مدد سے کیک کاٹا۔ مزمل نے کیک کا پہلا ٹکڑا ایمان کو کھلایا اور ایمان نے مسکراتے ہوئے مزمل کو۔ ان کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے وہی لازوال محبت تھی جو ہر گہرے دن کے ساتھ مزید گہری ہوتی جا رہی تھی۔ عنایہ اپنے والدین کے درمیان کھڑی ہنس رہی تھی اور یہ منظر کسی خوبصورت پینٹنگ کی طرح مکمل محبت اور خوشیوں سے بھرپور تھا۔ حال تالیوں سے گونج اٹھا اور اس گونج میں ان کی محبت کی لازوال داستان کا ایک اور خوبصورت باب رقم ہو گیا۔